الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لبشر ان يكلمه اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی بإذنہ ما یشاء انہ علی حکیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم حاضرین و ناظرین، اللہ کا کسی آدمی پر یا کسی امت پر یہ فضل اور احسان ہے کہ وہ اس کے دین کو بلا کم و کاست تسلیم کرے اور اس کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو کہ عمل کی قوتیں دن بدن اس میں توانا ہوں اور اس میں چور دروازے تلاش نہ کرے۔ لیکن جب کوئی امت تباہی کی طرف بڑھتی ہے تو اسی وقت بڑھتی ہے جب وہ اپنے دین سے بیگانہ ہونا شروع ہوتی ہے، اور یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب اپنے دین سے بیگانگی کا وقت آتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ لوگ اللہ کی کتاب سے انحراف کا راستہ اختیار کرتے ہیں، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ پیغمبر کے حالات سے نظر تغافل برتی جاتی ہے اور اس کی سنت سے انحراف کیا جاتا ہے۔ ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھی کہ انما اہلک الذین من قبلکم کثرت مسائلہم و اختلافہم علی انبیائہم، کہ پہلی امتوں کو جس چیز نے تباہ کیا اور ہلاک کیا یہ دو باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ بجائے اس کے کہ عمل کی قوتوں کو اپنے اندر توانا کرتے، وہ زیادہ زیادہ ہر کام کرنے سے پہلے سوالات اٹھاتے تھے، اور سوالات اس لیے اٹھاتے تھے تاکہ اسے بے عملی کا راستہ آسان ہو جائے۔ اور دوسرا یہ فرمایا کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے نبیوں کی سنت سے اور ان کے اسوہ سے اختلاف کیا، اور یہ دو چیزیں ہیں جو ان کی ہلاکت کا باعث ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس امت میں بہت عرصے سے جو ایک بڑی مصیبت پیدا ہو گئی ہے وہ یہ کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر بہت یاد تو کرتے ہیں، ربیع الاول میں خوب ان کی یاد تازہ کی جاتی ہے، ان کے نام پر واری و ساری بھی جاتے ہیں، لیکن کس قدر بد نصیبی کی بات ہے کہ ان کی سنت پر عمل کرنا روز بروز کم ہوتا جا رہا، بلکہ رسم و رواج ہمیں زیادہ عزیز ہیں، سنت پر عمل ہمارا کمزور ہوتا جا رہا، اور بالخصوص وہ سنت جس کا تعلق ہماری اجتماعی زندگی سے ہے، جو آئین اور قانون سے ہے، ہماری روایات سے ہے، ہمارے اجتماعی اداروں سے ہے، وہ ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کی نگاہوں سے روز بروز اوجھل ہوتے جا رہے۔ چنانچہ جن لوگوں نے اس کو باقاعدہ اس رویے کو کم کرنے کی بجائے سپورٹ کیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح آہستہ آہستہ لوگوں کو بے دین کر کے مارا جائے یا لوگوں کو منقطع اصل کر دیا جائے، کیونکہ اصل تو ان کی یہی ہے کہ پیغمبر سے وابستہ رہے، تو ان کی اصل سے انقطاع اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ قرآن بے شک ان کے ہاتھ میں رہے لیکن وہ اللہ کے نبی سے اپنا رشتہ توڑ بیٹھے۔ چنانچہ ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ ان میں یہ بھی ایک بات کہی جاتی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرمائیں اس کا اتباع ضروری ہے، حالانکہ جس کا اتباع ضروری ہے وہ ما انزل اللہ ہے۔ ما انزل اللہ سے مراد ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا، اور اللہ نے جو نازل کیا وہ صرف قرآن کریم ہے، اس کے علاوہ تو اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی۔ یہ غلط فہمی ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول پر کوئی اور چیز بھی نازل ہوتی تھی۔ اسے میں چاہتا ہوں کہ چند مثالیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جس سے آپ کو معلوم ہو کہ اللہ کے رسول پر صرف قرآن ہی نازل نہیں ہوتا، یعنی کتاب ہی نازل نہیں ہوتی، بلکہ کتاب کی تفصیلات، اس کے مبہمات کی وضاحتیں اور اس کی تھیوری کو پریکٹیکل شکل میں لانے کے لیے پیغمبر کو باقاعدہ رہنمائی دی جاتی ہے، اور وہ قرآن کریم کے علاوہ کچھ چیزیں نازل کی جاتی ہیں جس کو قرآن کریم نے حکمت کہا۔ اسی کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے آپ پر کتاب نازل کی ہے اور حکمت نازل کی ہے۔ سوال یہ کتاب تو قرآن کریم ہے، اور حکمت کیا ہے؟ حکمت ہے جس کو حدیث اور سنت کہا گیا ہے، یہ اللہ نے آپ پر نازل کی ہے، اور یہی وہ چیز ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں
کہ ہمارے دین کا تقریباً نواں کہنا چاہیے کہ 9 حصے ہمارے دین کے ایسے ہیں جس کا تعلق قرآن کریم، جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہے، آپ کے اسوہ سے ہے۔ اگر اس کو الگ کر دیا جائے تو پھر تو قرآن کریم موم کی ناک بن جاتا ہے، آپ اس کا جو چاہے پھر مطلب بیان لیتے رہیے، جو چاہے اس کا مفہوم بنا لیجئے، جو چاہے اس کی شکل بنا لیجئے، پھر تو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایسے لوگ جن چیزوں سے سہارا لیتے ہیں قرآن کریم کی بعض آیات سے بھی اور چیزوں سے، تو وہ کہتے ہیں حضور پر کوئی چیز نازل نہیں ہوئی سوائے قرآن کریم کے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے جس طرح وحی نازل کی ہے، ما انزل اللہ، قرآن کریم نازل کیا ہے، اس طرح ہم اور چیزیں بھی نازل کرتے تھے۔ مثلا ارشاد فرمایا وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، کسی شخص کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ اپنے اللہ سے بات کر سکے۔ البتہ اللہ سے بات کرنے کی تین ہی شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ من ورائے حجاب، اللہ کی آواز سنائی دے اور پیغمبر اسے سنے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے باتیں ہوں۔ او یرسل رسولا، یا اللہ اپنا نمائندہ بھیجے، جیسے جبریل علیہ السلام اللہ کے نبیوں کی طرف آتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے رہے، بعض دفعہ اپنی شکل میں، بعض دفعہ کسی انسانی شکل میں۔ اور تیسرا فرمایا کہ اللہ کلام کرتا وحی کے ذریعے۔ وحی سے مراد یہ ہے کہ دل پر براہ راست ایک بات اترتی ہے، اور یہ وحی کیا ہے؟ قرآن کریم اس طرح اشاروں میں نہیں آیا، بلکہ وہ تو من برائے حجاب آیا، یا وہ جبریل کی شکل میں نازل ہوا، جبریل اس کو لے کے آئے۔ تو اس لیے جو وحی جس کو کہا گیا ہے وہ وحی غیر مطلوب ہے، یعنی وہ وحی جو پڑھی نہیں گئی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جس کو ہم حدیث اور سنت کہتے ہیں، کہ جو قرآن کریم کی شکل میں نہیں ہے، لیکن اس کا مفہوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر وحی کے ذریعے نازل ہوتا تھا، حضور کے الفاظ میں اس کو ادا کیا جاتا تھا۔ اس کے الفاظ من جانب اللہ نہیں ہے، البتہ اس کے الفاظ اللہ کے رسول کی جانب سے ہیں، لیکن اس کا مفہوم بالکل اسی طرح واجب الاتباع ہے، بلکہ فرض ہے اس کا اتباع کرنا، جس طرح قرآن کریم کے مفہوم کا اتباع کرنا واجب ہے۔ مثلا میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں ہے کہ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کہ وہ قبلہ جو اللہ نے، پروردگار فرماتے ہیں کہ وہ قبلہ جو ہم نے آپ کے لیے مقرر کیا تھا، وہ قبلہ اس لیے ہم نے آپ پر مقرر کیا تھا اور مسلمانوں پر، تاکہ ہم اس سے یہ آزمائیں، یہ دیکھیں کہ ان میں کون رسول کا اتباع کرتا ہے اور کون پشت پھیر جاتا ہے۔ اس سے مراد قبلے سے بیت المقدس ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ آئے ہیں تو جب تک مکہ معظمہ میں تھے تو آپ دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، یعنی اس طرح کھڑے ہوتے بیت اللہ کے سامنے کہ بیت اللہ تو آپ کے سامنے ہوتا، لیکن آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا۔ لیکن جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو آپ کو حکم دیا گیا کہ اب آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اور آپ دونوں قبلوں کی طرف یک وقت منہ نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے صرف بیت المقدس کو جب منہ ہوتا تھا تو پھر بیت اللہ کو نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ آپ نے 17 یا 18 مہینوں تک نمازیں پڑھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، لیکن آپ کی خواہش ہمیشہ یہ رہی کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے اس اپنے گھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے جو میرے جد امجد نے بنایا تھا، اور جنہوں نے میرے لیے دعا مانگی تھی، یا اللہ کے، یا اس اپنے گھر سے اس امت کو اٹھانا جو تیرے دین کا ہراول بنے، اور اس میں اس پیغمبر کو اٹھانا جو ان کی تعلیم دے، ان کو تربیت دے، تیری آیات پڑھ کے سنائے۔ کہا میرے لیے یہاں دعائیں مانگی تھی میرے جد امجد نے، تو مجھے اس کی طرف منہ کرنے کا حکم ملنا چاہیے۔ تو یہ بڑی خواہش تھی آپ کی۔ چنانچہ اسی خواہش کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن کریم نے کہا کہ قد نرا تقلب وجهك في السماء، اللہ فرماتا ہے کہ ہم دیکھتے تھے تیرے چہرے کے بار بار اٹھنے کو آسمان کی طرف، کہ کب وحی آتی ہے، کب جبریل اترتے ہیں اللہ کی طرف کا پیغام لے کر۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، جو ہم فیصلہ کر رہے ہیں کہ پھیر دیں گے قبلے کو، اسی قبلے کو ہم بنا دیں گے قبلہ جس کو تو چاہتا ہے۔ اس کے بعد حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب مسجد حرام کی طرف اپنا رخ پھیر لیجئے۔ لیکن میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہا کہ جو قبلہ ہم نے اس سے پہلے مقرر کیا تھا مدینہ منورہ میں، وہ تھا بیت المقدس۔ سوال یہ کو اللہ نے مقرر کیا، اللہ کے مقرر کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینوں تک اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی،
صحابہ نے اس کی پیروی کی، قرآن حکیم میں کہاں ذکر ہے اس کا؟ اس قبلے کی طرف منہ کرنے کا کوئی حکم قرآن حکیم میں نہیں ہے، آخر وہ کہاں آیا تھا؟ اس کا مطلب یہ قرآن حکیم کے سے علاوہ بھی اللہ کے رسول پر وحی اترتی تھی، وہ اس وحی غیر مطلوب جسے کہتے ہیں اس میں حکم وہ نازل ہوا تھا کہ آپ کو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، اور جب پھر وحی مطلوب میں حکم بدلا گیا وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا حکم تو دوسرے پارے میں موجود ہے سورہ بقرہ میں، لیکن بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم کہیں موجود نہیں ہے، لیکن وہ موجود ہے، اور وہ کہاں ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، جس کو ہم وحی غیر مطلوب کہتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ہمارا پیغمبر ہوائے نفس سے کبھی بات نہیں کرتا، وہ جب بھی بات کرتا اس کے پیچھے وحی ہوتی ہے جو اس کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو کبھی تو وہ وحی قرآن ہوتی ہے اور کبھی وہ وحی حدیث ہوتی ہے۔ قرآن ہوتی ہے تو اس کو وحی مطلوب کہتے ہیں، اور حدیث ہوتی ہے تو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں۔ اس طرح میں ایک اور مثال دیتا ہوں، مثلا غزوہ احد میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی غزوہ احد میں مسلمانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے غزوہ بدر کی بات کرتے ہوئے اللہ نے جو وہاں جس طرح نوازا تھا مسلمانوں کو، اس کی یاد تازہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں، اس حال میں کہ تم بہت کمزور تھے، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اور اس وقت کو یاد کرو اذ تقول للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، اس وقت کو یاد کرو کہ جب آپ پیغمبر آپ کہہ رہے تھے مسلمانوں سے کہ کیا تمہاری یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری یہ 3000 تازہ فرشتے اتارے، وہ نہیں جو پہلے زمین پر موجود ہیں انہی کو کہہ دے کہ تم جا کے مدد کرو، نہیں، منزلین، کہ وہ آسمانوں سے اتارے ہوئے تازہ دم فرشتے تمہاری مدد کو بھیجے۔ اور یہ بھی کہا تھا کہ بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم، کہ اگر تم صبر کر دکھاؤ اور اللہ سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو، اور دشمن اچانک تازہ دم تم پر حملہ آور ہو جائے، ایک تو وہ ہے جو سامنے ہے، اور دوسرا تمہیں اس کا اندیشہ ہے کہ شاید ان کو کوئی کمک پہنچ جائے، تو اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، ایسی صورت میں ہم 5000 فرشتے بھیجیں گے۔ چنانچہ یہ جنگ احد میں بتایا گیا کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کی زبان سے یہ اعلان کروایا، اور جنگ بدر میں آپ مسلمانوں سے یہ بات کہہ رہے تھے، لیکن جنگ بدر میں جو آیات نازل ہوئی ہیں آپ سورہ انفال اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں کہیں اس کا ذکر نہیں ہے کہ جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں بتائی گئی ہوں قرآن کریم کی شکل میں، اور آپ نے قرآن کریم کی آیتیں پڑھ کے سنائی ہوں، یہ کہیں نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہاں جو کچھ حضور نے خوشخبریاں سنائی تھیں وہ حضور کے دل پر اس کا القاء کیا گیا تھا، اور وہ آپ پر وحی غیر مطلوب کے ذریعے اتارا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ کہ جس طرح قرآن کریم اترتا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس میں کسی کو شبہ کی کیا گنجائش ہے، بالکل اسی طرح وحی غیر مطلوب اترتی رہی ہے، اور اس کا بعض وقت قرآن کریم میں حوالہ دیا تو ہمیں پتہ چلا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہمیں پتہ چلا، ورنہ ہمارے پاس ظاہرہ کوئی ذریعہ نہیں یہ معلوم کرنے کا کہ حضور پر اللہ کی جانب سے کیا اتر رہا ہے۔ لیکن یہ تو بات معلوم ہو گئی نا کہ وقتاً فوقتاً بہت سی چیزیں آپ پر نازل ہوئی ہیں اور ہوتی رہی ہیں، اور اسی کے مطابق ہمیشہ اللہ کے رسول نے اس امت کو رہنمائی فراہم فرمائی۔ اسی طرح مثلا ایک اور بات کہ جب آپ جنگ بدر کے لیے جا رہے تھے تو آپ نے فرمایا بھائی یعیدکم اللہ احدی الطائفتین انہا لکم، اس کا حوالہ دے کر یہ بات فرمائی ہے، لیکن یہ بات اس وقت ذکر فرمائی ہے جب سورہ انفال نازل ہوئی، اور سورہ انفال نازل ہوئی ہے جنگ بدر کی کامیابی کے کچھ عرصے بعد، جس میں مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ مال غنیمت کیسے تقسیم کرنا، اصل جو سوالات پیدا ہوئے تھے اور بہت ساری باتیں، اور پھر جنگ بدر پر پورا تبصرہ اس میں موجود ہے، یہ بات اس میں کے بعد نازل ہوئی، اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ تمہیں کیا معلوم، اللہ نے اپنے رسول سے یہ بات کہی تھی بھائی یعیدکم اللہ احدی الطائفتین، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ 2 گروہوں میں سے ایک گروہ تمہیں ملے گا، احدی الطائفتین انہا لکم، وہ 2 گروہ 2 طائفے کون سے ہیں؟ ایک طائفہ تو وہ ہے جو فوج کی شکل میں تمہارے سامنے، جس کو ابو جہل وغیرہ لے کے آئے، اور دوسرا طائفہ وہ ہے
جس کو ابو سفیان قافلہ تجارت کی شکل میں لے کے جا رہے ہیں، اور بعض مسلمانوں کی یہ خواہش تھی کہ اس پر حملہ کیا جائے، تو کیونکہ اس کے محافظ صرف 40 تھے اور 313 مسلمانوں کو ان 40 کا قلع کما کر دینا کوئی مشکل بات نہ تھی۔ پھر یہ کہ یہ بھی اس میں مصلحت تھی کہ وہ اصل میں بھیجا ہی اتنا بڑا قافلہ اس لیے گیا تھا تاکہ اس سے جو پس انداز ہو مسلمانوں کے لیے آئندہ جنگوں کے لیے اس سے کام لیا جائے اور جنگی قوت کو مستحکم کیا جائے۔ اسی حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ اس پر قبضہ کر کے قریش کی قوت کو توڑ دیا جائے، لیکن اللہ نے یہ چاہا کہ یہ ایک دفعہ حق و باطل میں فرق واضح ہو جانا چاہیے اور پتہ چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، لیکن اس لیے وعدہ فرمایا کہ تم اگر اس پر حملہ کرو گے ہم وہ دے دیں گے، اور اگر یہ حملہ کرو گے تو یہ دے دیں گے۔ تو تم یہ چاہتے تھے کہ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ، کہ تم تو یہ چاہتے تھے کہ ہم اس پر حملہ کریں اس میں کانٹا نہ چبھے، لیکن اللہ کچھ اور چاہتا تھا۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ، اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کو حق ثابت کر دے۔ اب یہ جو باتیں ہیں یہ اس وقت معلوم ہوئی ہیں جب سورہ انفال نازل ہوئی، لیکن جب یہ وعدہ کیا ہے تو وعدہ پیغمبر سے کیا، اور آپ نے اپنی امت سے بھی فرمایا کہ اللہ نے ان دونوں میں سے ایک کو دینے کا مجھے وعدہ کر لیا، تم جس کی طرف بڑھو گے اللہ تمہیں کامیابی دے گا، لیکن اس کا قرآن کریم میں کوئی ذکر نہیں تھا۔ وہ وعدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو ظاہرہ وحی کے ذریعے کیا گیا، اور آپ سے جو بات ہوئی تو وحی کے ذریعے ہوئی، اور وہ وحی کون سی تھی؟ جو قرآن کریم کے علاوہ جس کو ہم حدیث اور سنت کہتے ہیں اور جس کو وحی غیر مطلوب کہتے ہیں۔ اسی طرح سورہ تحریم میں ایک واقعے کی طرف اشارہ، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَرَّفَ بَعْضَهُ وَعَارَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهُ بِهِ قَالَ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قال نبأني العليم الخبير، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے اپنی کسی بیوی کو کوئی بات بتائی۔ اب وہ بات کیا تھی وہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں اس کے درپے ہونے کی اسی ضرورت نہیں ہے کہ اگر وہ بات کی اہمیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو خود بیان فرما دیتے، اللہ نے اس کے بیان نہیں فرمایا۔ تو بات کا یہاں کوئی اہمیت اس بات کی نہیں ہے، اصل جو اہمیت جس کو قرآن کریم میں جگہ دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر کی کسی بات کو بھی افشا کرنا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی زوجہ محترمہ کے لیے وہ نہایت نامناسب بات ہے، اس لیے کہ یہ وہ گھر ہے جہاں منصوبہ بندی ہوتی ہے ایک اسلامی انقلاب کی، اور کتنی بڑی بڑی قومیں ہیں جن کے جبڑوں پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے۔ اب اگر ان کو کوئی نہ کوئی خبر مل جاتی ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے تو ظاہر سے اسلامی انقلاب کو یا اسلامی فتوحات کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس لیے اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے کہ جب آپ نے خاموشی سے ان کو کوئی بات بتائی اور انہوں نے حضرت کی ازواج مطہرات میں سے دوسری کو یہ بات بتا دی، حضرت کو جب پتہ چلا تو آپ نے اس بیوی کو بتایا کہ تم نے یہ بات کہ دوسری کو بتائی ہے، لیکن وہ پوری بات نہیں بتائی، کچھ بتائی اور کچھ کو روک لیا۔ انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ میں نے اگر کسی سے کچھ بات بتائی ہے تو آپ کو کس نے بتایا؟ من انبأک ھذا، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان عورتوں کو تیسرا واسطہ ہی نہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اس نے تو آپ کو نہیں بتایا، تو پھر آپ کو کس نے بتایا؟ تو آپ نے کہا کہ نبأنی العلیم الخبیر، کہ مجھے اس نے بتایا ہے جو علیم بھی ہے اور خبیر بھی ہے۔ اب یہ علیم اور خبیر کون ہے؟ ظاہر کوئی انسان نہیں ہے، وہ تو اللہ کی ذات ہے۔ یہ علیم اور خبیر اسی کی صفات ہے، لیکن منکرین حدیث کا حوصلہ دیکھیے، ان کی داد دینی چاہیے کہ وہ علیم اور خبیر کسی انسان کو کہہ رہے ہیں۔ کہا کوئی انسان ہوگا جو ان باتوں کو جانتا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی کی باتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کے ازواج مطہرات سے ہوتی تھیں، ان کو وہاں علیم خبیر ہوئی بہت جاننے والے اور خبردار لوگ بھی موجود تھے جو ان کے گھر کی باتوں کو جانا کرتے تھے۔ یعنی بعض دفعہ ایسی تکلیف دہ بات کے لوگ کہتے ہیں، بلکہ ان کو شاید اس بات کا بھی خیال نہیں ہے، کیونکہ ہمارے جدید شعراء میں ایسے ماشاءاللہ شعراء موجود ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی صفات کو مزدوروں تک کو الاٹ کرنے سے گریز نہیں کیا۔ میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، مشہور شعر ہے، شاید آپ کے کبھی سماعت سے کبھی گزر چکا ہو کہ سنو کہ ہم بندگان بے کس
علیم بھی ہیں خبیر بھی ہیں، اور سنو کہ ہم بندگان بے بس نذیر بھی ہیں بشیر بھی ہیں۔ یعنی اندازہ کریں جسارت کا کہ ایک بہت بڑا شاعر ہے ہمارے ملک کا، بڑا نام ہے اس کا، وہ اللہ کی صفات بھی مزدوروں کا اعلان کر رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی۔ تو ان کا یہ سمجھنا کہ علیم خبیر کو آدمی ہوگا تو ان سے تو کیا گلہ کیا جا سکتا؟ ظاہر علیم اور خبیر اللہ کی صفات ہیں، تو اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے تو علیم اور خبیر نے اللہ کی ذات نے یہ بات بتائی ہے۔ وہ جو بات بتائی وہ ظاہر قرآن کریم میں تو نہیں ہے، حالانکہ توجہ اسی پر دلائی جا رہی ہے کہ آپ نے یہ بات کیوں بتائی، ازواج مطہرات کو یہی توجہ دلائی جا رہی، لیکن حضور نے وہ بات بتائی نہیں کہ کس نے مجھے بتایا، نہ اس بات کا ذکر فرمایا، قرآن کریم میں نہیں ہے وہ، اور وہ بتائی ہے اللہ کے رسول کو پروردگار نے، تو اسی کو ہم کہتے ہیں کہ وہ وحی غیر مطلوب ہے اور وہ حدیث اور سنت ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال دے کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا، یہ غالباً سورہ الفتح میں ہے کہ سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا أَن نَتَّبِعَكُمْ، کہ جن لوگوں کو، جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے حدیبیہ معاہدہ حدیبیہ سے، یا کہنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو عمرے کے ارادے سے نکلے تھے، تو بہت سارے منافقین تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ لوگ تو موت کے منہ میں جا رہے، 1400 آدمی مکے کی طاقت کو سرنگو نہیں کر سکتے، یہ وہاں جائیں گے تو یوں سمجھے کہ شیر کی کچھار میں داخل ہو گئے، وہاں سے بچ کے آنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے انہوں نے طریقے سے اپنے آپ کو پیچھے رکھا، بلکہ پیچھے عبداللہ بن ابی کی تاج پوشی کی تیاریاں شروع کر دی کہ وہاں سے خبر آنے کی دیر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود نعوذ باللہ من ذالک پکڑ لیے جائیں گے یا آپ شہید ہو جائیں گے، صحابہ جو تتر بتر ہو جائیں گے، تو پھر ہماری یہاں قوت ہوگی تو ہم عبداللہ بن ابی کی تاج پوشی کریں گے، اس کی بادشاہت کا اعلان کر دیں گے۔ یہ لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے ان پر عتاب آیا، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ ان قریب ایسا موقع آئے گا کہ جب یہ دیکھیں گے کہ یہ جو لڑائی جس کی طرف ہم جا رہے ہیں یہ تو بڑی چھوٹی لڑائی ہے اور مسلمانوں کی فتح کرنا کوئی مشکل نہیں، اور دیکھیں گے کہ اس میں غنیمتیں بہت ملیں گی، تو پھر وہ مسلمانوں سے کہیں گے ضرور نتبعکم، ہمیں بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ تو یاد رکھنا ان کو اپنے ساتھ مت لینا۔ تو مسلمان اس وقت جواب میں یہ کہیں گے کہ اللہ چونکہ اس سے پہلے فرما چکا ہے کہ تمہیں ساتھ ہی لینا، ہم تمہیں ساتھ نہیں لیں گے۔ اب دیکھیں یہ بات کہ اللہ اس سے پہلے فرما چکا ہے کہ ہم تمہیں ساتھ نہیں دیں گے، ساتھ لے کے نہیں جائیں گے، کب فرمایا؟ اس فرمانے کا کہاں ذکر ہے کہ قال اللہ من قبل، اس سے پہلے اللہ فرما چکا ہے، اس فرمانے کا قرآن کی میں کہیں ذکر نہیں ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس فرمانے کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ آپ کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ لوگ آئندہ اس کی خواہش کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس سے واپسی پر جلدی حضور نے خیبر پر حملہ کیا۔ معاہدہ حدیبیہ کے نتیجے میں چونکہ قریش اب ان کی مدد نہیں کر سکتے تھے، یہ پابندی لگ گئی کہ ہم جو کریں گے تم ہماری یہ روک نہیں بنو گے اور ہم تمہاری یہ روک نہیں بنیں گے، اور تم ہمارے خلاف کسی دشمن کی مدد نہیں کرو گے، ہم تمہارے دشمن کی مدد نہیں کریں گے۔ یہ بات چونکہ طے ہو گئی تھی تو اس کے بعد جتنے بھی مراکز تھے یہود کے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فتح کرنے کا ارادہ فرمایا، تو ان میں وہ تو بالکل پکے ہوئے پھل کی طرح آپ کی جھولی میں آ گرے۔ تو منافقین یہ دیکھ رہے تھے کہ اب اس میں امکان زیادہ ہم مغانم ملنے کا، تو ان سے کہا گیا کہ چونکہ اللہ اس سے پہلے منع فرما چکا ہے، ہم تمہیں اپنے ساتھ لے کے نہیں جائیں گے۔ اور وہ منع کیسے فرما چکا تھا؟ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی غیر مطلوب میں۔ یہ میں نے 6 مثالیں آپ کو دی ہیں جس سے یہ سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے کہ وحی غیر مطلوب آپ پر اترتی رہی، اور اسی کا نام حدیث ہے، جس طرح قرآن کریم آپ پر اترتا رہا۔ اب ان تمام اور بھی بہت ساری مثالیں، ان مثالوں کی موجودگی میں بھی اگر کوئی آدمی اس بات پر اصرار کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف قرآن ہی اترا ہے، تو پھر کوئی سمجھ نہیں آتی کہ وہ آخر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کے تفصیلی احکام پر عمل کس طرح کرتا ہے۔ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ تو قرآن پاک کے احکام نہیں ہے، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام دیے اور اللہ کی ہدایت کے مطابق دیے، وہی غیر مطلوب کے مطابق دیے۔ اللہ اسے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔